في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. جمعے کے دن ایک مقبولیت والی گھڑی ہے. اگر کسی مسلمان کو حسن اتفاق سے اس مقبولیت والی گھڑی میں اللہ رب العزت سے کوئی خیر و بھلائی مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ رب العزت اسے عطا ہی فرما دیتا ہے. مقبولیت کی دو گھڑیاں علماء اعظام نے لکھی ہے. ایک وہ گھڑی جب امام خطبے کے لیے جمعے کے دن منبر پر آتا ہے اس وقت وہ گھڑی شروع ہوتی ہے اور نماز کے ختم ہونے تک رہتی ہے. اس بیچ میں اگر کوئی مسلمان اللہ رب العزت سے کوئی خیر و بھلائی کی چیز مانگے تو اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے. ایک گھڑی ہے. دوسری گھڑی علماء اعظام لکھتے ہیں کہ یہ مقبولیت کی والی گھڑی جمعے کے دن نماز عصر کے بعد سے سورج کے ڈوبنے کے وقت تک رہتی ہے. نماز عصر آپ نے ادا کر لی اور جس وقت سورج ڈوبتا ہے اس وقت تک قبولیت والی گھڑی دائر رہتی ہے. اور جو مسلمان اس قبولیت والی گھڑی میں اللہ رب العزت سے کوئی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے جو وہ مانگتا ہے. لیکن اکثر علماء اسلام نے لکھا ہے کہ یہ قبولیت والی گھڑی دن کے تمام حصے میں گھومتی رہتی ہے. کبھی جمعے کے وقت آ جاتی ہے, کبھی عصر کے وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان آ جاتی ہے, کبھی کسی وقت آ جاتی ہے, کبھی کسی وقت آ جاتی ہے. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے تمام دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے اور اللہ سے دعائیں اور مناجات کرتا رہے. نہ معلوم وہ مقبولیت والی گھڑی کب آ جائے اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تو اکثر علماء اسلام کا کہنا ہے کہ جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کو مبہم کر دیا گیا جس طرح شب قدر کی رات کو مبہم کر دیا گیا. اور حکم دیا گیا کہ شب قدر کی رات کو سال کی تمام راتوں میں تلاش کرو. اگر کوئی بندہ مومن پورے سال ہر رات جا کر اللہ کی عبادت کرے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو رمضان المبارک کی تمام راتوں کو عبادت میں گزار دے. ایسا آدمی بھی شب قدر کی رات کو پا سکتا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو رمضان المبارک کے آخر عشرے کی 10 راتوں کو وہ عبادت میں گزار دے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں کو وہ عبادت میں گزارے کیونکہ شب قدر اکثر انہی راتوں میں آتی ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 27ویں شب کو وہ ضرور اللہ کی عبادت میں گزار دیں. تو جس طرح شب قدر کی رات کو مبہم کر دیا گیا مصلحت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے, اسی طرح جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی کو بھی مبہم کر دیا گیا, پوشیدہ کر دیا گیا. لیکن زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ وہ قبولیت والی گھڑی جمعے کے وقت آتی ہے یا عصر کے بعد آتی ہے. تو جو مسلمان جب امام خطبے کے لیے منبر پر آئے اور نماز کے ختم ہونے تک اس درمیان میں وہ اللہ سے کوئی خیر و بھلائی مانگے
حسن اتفاق سے وہ قبولیت والی گھڑی ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا ہی فرما دیتا ہے۔ یا جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے ڈوبنے تک دعائیں مانگنے کا اہتمام کرے تو اللہ سے جو کچھ وہ مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان نماز جمعہ کی نیت کر کے جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور جتنا اس سے ہو سکے وہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، پھر اس کے پاس اس کے گھر میں جو تیل ہے خوشبو ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے، نئے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور تیار ہو کر وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے، پھر مسجد میں حاضر ہو کر جو لوگ صفوں میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے نہیں جاتا بلکہ جہاں اس کو جگہ مل جاتی وہاں چپ چاپ وہ بیٹھ جاتا ہے، اور امام جب خطبے کے لیے منبر پر آتا ہے خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سنتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے آدمی کے ان تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اس نے اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان اس نے کیے ہیں، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے، جمعے کی نماز ادا کرنے سے، عیدین کی نماز ادا کرنے سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی آدمی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اسی وقت اپنے دل ہی دل میں ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ اس قبولیت والی گھڑی کا اس کو پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔